بسم الله الرحمن الرحيم نورا وهدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آزمیہ انفو آپ کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت۔ اس سے قبل ہم نے آپ کے لیے دربار عالیہ تقیہ شریف شاہ محمد ہری پور کے بارے معلومات فراہم کی تھیں۔ آج دربار عالیہ تقیہ شریف شاہ محمد ہری پور کے احاطہ میں ہی موجود دوسرے صاحب مزار کے بارے میں معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں، جہاں مجذوب عشق رحماں، مخمور شراب عرفاں، آئینہ جمال و جلال حق، گوہر بحر وفا، پیکر تسلیم و رضا، صاحب استقامت و راستی، صاحب صدق و صفا، سوختہ درد محبت، حضرت قبلہ علی حضور بابا جی محبت علی خان رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما ہیں۔ آپ 1308 ہجری بمطابق 1890 عیسوی میں اپنے آبائی گاؤں گیبا میں پیدا ہوئے، جس کو علاقائی زبان میں کیبیاں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو ہری پور سے 8 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ ایک بستی ہے۔ آپ کا قبیلہ کئی پشتوں سے یہاں آباد چلا آ رہا ہے۔ آپ کا خاندانی نام محبت خان ہے۔ بعد میں ایک بزرگ نے اس میں علی کا اضافہ کر کے محبت علی خان کر دیا۔ اپنے نام میں یہ اضافہ آپ کو بہت پسند آیا اور پھر ہمیشہ اپنا نام محبت علی خان ہی لکھا اور بتایا، لیکن لوگ آپ کو بابا جی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کی عمر تقریباً 4 برس ہوگی کہ آپ کے والد بزرگوار اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اس طرح آپ نے اپنے بڑے بھائی کے زیر سایہ اور والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت میں پرورش پائی۔ آپ نے بنیادی دینی تعلیم اپنے گاؤں کی مسجد میں حاصل کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مولوی صاحب سے پڑھنے مسجد ضرور جاتا تھا، لیکن قرآن شریف میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے پڑھا، اور جو کچھ بھی سیکھا اپنی والدہ صاحبہ سے ہی سیکھا، جس کا اثر آگے چل کر آپ کی طبیعت میں عمر بھر رہا۔ قرآن شریف سے آپ کو دلی لگاؤ تھا۔ آپ ہمیشہ بلا ناغہ تلاوت کلام پاک میں مصروف رہتے۔ آپ کے نزدیک قرآن پاک کی تلاوت کرنا در حقیقت خداوند قدوس سے باتیں کرنے کے مترادف ہے۔ آپ فرماتے تھے، مجھے اسکولوں اور مدرسوں میں کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن نامساعد حالات نے اس کی اجازت نہ دی۔ یہ الگ بات ہے کہ زندگی میں پیش آنے والے حالات و واقعات نے بہت کچھ سکھایا، پھر اللہ والوں سے تعلق نے اس میں مزید وسعت اور گہرائی پیدا کی۔ علم کی یہ وہ قسم ہے کہ جس کا نصاب ہم دنیا والوں کی درسگاہوں جیسا نہیں ہے۔ یہ علم اللہ کی جانب سے اپنے بندوں کے دل میں منتقل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی ہر بات حکمت سے معمور ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصلی و حقیقی علم تو وہی ہے جو برائی سے روک کر اچھائی کی صورت میں ظاہر ہو۔ آپ کو اپنی والدہ سے بہت پیار تھا، ہمیشہ اپنی والدہ کی محبت و محنت کو یاد رکھا، اور یہ والدہ ماجدہ کی تعلیم و تربیت کا ہی اثر تھا کہ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے پیش آنے والے مصائب و آلام سے خوش اسلوبی سے گزرے، مشکل سے مشکل حالات میں بھی ثابت قدم رہے اور حق کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ کے جوانی کے دن تھے، اس وقت سرائے ریلوے پل کی تعمیر کا کام ہو رہا تھا۔ وہاں آپ نے 2 ماہ تک مزدوری کی، پھر مالاکنڈ پن بجلی کے منصوبے پر کام ہو رہا تھا، وہاں تشریف لے گئے اور 1 سال تک اس پروجیکٹ پر کام کیا۔ جو کماتے والدہ صاحبہ کو لا کر دے دیتے۔ 1 سال بعد آپ نے گاؤں واپسی کی۔ اس کے بعد ذریعہ معاش کی تلاش میں سرگرداں ملایا چلے گئے۔ وہاں آپ کو ملائیشیا پولیس میں نوکری مل گئی اور وہاں اپنے فرائض منصبی نبھانے میں مصروف عمل ہو گئے۔ ان ظاہری مصروفیات کو آپ نے اپنی باطنی مصروفیات میں رکاوٹ نہ بننے دیا، یعنی اتھ کارول تے دل یارول۔ باطنی منازل طے کرنے کے لیے آپ کو اولیاء کرام سے پیار تو تھا ہی، اس پیاس کو بجھانے کے لیے آپ دوران ملازمت اللہ کے برگزیدہ بندوں سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے، اور آپ نے اسی سلسلے میں پوری زندگی 5861 میل پیدل سفر بھی طے کیا۔ ملائیشیا میں آپ نے جن اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دی یا ان سے ملاقاتیں کی، ان میں حضرت نور خان بابا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کاکا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قائم دین بابا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صابری بابا رحمۃ اللہ علیہ اور زیارت حضرت ولی حبیب نو رحمۃ اللہ علیہ کے نام شامل ہیں۔ آپ کا زیادہ وقت
زیارت حضرت ولی حبیب نو رحمۃ اللہ علیہ پر ہی گزرتا۔ ایک روز آپ مسجد میں حضرت ولی حبیب نو رحمۃ اللہ علیہ میں نماز عشاء ادا کرنے اور اپنے وظائف مکمل کرنے کے بعد لیٹ گئے اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اسی دوران آپ کو دیدار سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نصیب ہوا اور جہاں جہاں آپ کو جانا تھا اس کے نشانات آپ کو بتائے گئے، اور اس کے بعد بھی اس شبیہ مبارک کی صورت میں آپ کو رائے سلوک کے سفر میں دستگیری اور رہنمائی حاصل رہی۔ اسی فیضان نظر کی نسبت سے آپ سلسلہ قادریہ کو پسند فرماتے تھے۔ یہاں سے آپ کو اشارہ ہوا کہ اجمیر شریف میں حضرت خواجہ صاحب علیہ رحمت کے حضور حاضری دو، تو آپ نے اجمیر شریف حاضری کی اور پھر مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی۔ آپ علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ میرے لیے اب کاروبار حیات جاری رکھنا بہت مشکل تھا، تڑپ اس قدر بڑھ چکی تھی کہ ہر رکاوٹ کو توڑنا چاہتی، لہٰذا اوائل جنوری 1931 کی ایک صبح میں نے استعفیٰ لکھا اور پیش کر دیا۔ استعفیٰ منظور ہونے پر حضرت ولی حبیب نو علیہ رحمت کے مزار پر آخری حاضری کی اور سلام پیش کرتے ہوئے ملیشیا کو خیر آباد کہہ دیا اور اپنے وطن اپنے گھر واپسی کا سفر کیا۔ آپ گاؤں پہنچے اور گاؤں میں قیام کے دوران آپ نے ایک جگہ بنائی جو بعد میں تکیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اب وہاں صرف ایک پتھروں کی دیوار نظر آتی ہے، اور کچھ عرصہ آپ نے کھدو میں بھی قیام فرمایا، اور یہ بھی ایک گاؤں ہے۔ حضرت خواجہ افضل خان صاحب سرکار جی تکیہ شریف شاہ محمد کی طبیعت میں بے قراری پیدا ہوئی اور نظر کسی ایسے مرد کلندر کی تلاش میں تھی کہ جو اس درد کا مداوع کر سکے۔ اسی جستجو کے نتیجے میں حضرت قبلہ سرکار جی کی ملاقات حضرت بابا جی سے ہوگی۔ قبلہ بابا جی کی شخصیت آپ کو مسحور کن لگی اور ان کا دل بھی آپ نے مو لیا۔ یہ غالباً 1935 یا 1936 کی بات ہوگی۔ اس کے بعد باہمی کشش اور میل جل کا یہ سلسلہ تا دم آخر جاری رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قبلہ بابا جی 1971 میں قبلہ سرکار جی کے تکیہ شریف شاہ محمد پر ہی آ گئے اور پھر تا دم آخر یہیں قیام پذیر رہے، اور 2 جنوری 1992 جمعرات کو آپ کی طبیعت ناساز تھی، آنکھیں بند تھیں، وقفے وقفے سے آواز دینے پر آنکھیں کھولتے، ایک چمچ پانی لیتے۔ عصر کے وقت آپ نے آنکھیں کھولی اور چھت کی جانب دیکھا اور پھر ایک لمبا سانس لیا اور جان آفرین کے حوالے کر دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور 3 جنوری بروز جمعۃ المبارک دن 11 بجے آپ کی نماز جنازہ تکیہ شریف شاہ محمد سے مغرب کی جانب کھلی زمین پر ادا کی گئی، جس میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ تصدق حسین شاہ صاحب منن والوں نے پڑھائی۔ لوگوں نے آپ کا آخری دیدار کیا اور اس طرح آپ اپنی نئی اور آخری آرام گاہ خلد مکانی منتقل ہو گئے اور ہماری آنکھوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گئے۔ اللہ حضرت بابا جی علیہ رحمت کے درجات بلند فرمائے۔ آج بھی آپ کا مزار مرجع خلق ہے۔ حضرت بابا جی علیہ رحمت کے خلیفہ اور خادم خاص محترم فخر الدین المعروف فخر جی مدد العالی ایک نہایت ہی سادہ مزاج، کم گو، خوش مزاج، دھیمی گفتگو، مہمان نواز، ہر وقت لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رکھنے والی شخصیت ہیں۔ آپ اپنے مختوم علیہ رحمت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر لمحے تلاوت کلام پاک میں مصروف رہتے ہیں، ذکر و اذکار اور اللہ کی مخلوق کی دکھ درد میں کمی لانے کے لیے بھی مصروف عمل رہتے ہیں۔ حضرت فخر جی فرماتے ہیں کہ جب میں پہلی مرتبہ قبلہ بابا جی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو میری عمر تقریباً 12 یا 13 سال ہوگی۔ میں حضرت بابا جی علیہ رحمت کے پاس اکثر حاضری دیا کرتا تھا اور حضرت سرکار جی علیہ رحمت بھی بابا جی کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ میرے مقدر کا ستارہ اس دن روشن ہوا جب ایک دن حضور سرکار جی نے میرے دادا جان سے فرمایا کہ آپ فخر کو بابا جی کے ساتھ مستقل رہنے کی اجازت دے دیں۔ میرے دادا جی کو یہ تجویز بہت پسند آئی اور یوں مجھے حضرت بابا جی کی خدمت اقدس میں رہنے کی مستقل اجازت مل گئی۔ اس طرح مجھے حضرت بابا جی کی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا اور یہ ساتھ قبلہ بابا جی کے آخری سانس تک قائم رہا۔ اور حضور بابا جی علیہ رحمت کا فیضان نظر ہے کہ حضرت فخر جی خادم خاص نے حضور بابا جی کی زندگی کے مکمل واقعات زیر قلم لاتے ہوئے سوانح محبت تصنیف کر ڈالی۔ سوانح محبت کو پڑھنے کے بعد آپ کے اندر ایک ایسا حوصلہ پیدا ہوگا جو آپ کو قوت برداشت عطا کرے گا۔ جس دل کے اندر قوت برداشت پیدا ہو جائے وہ دل کبھی شکست نہیں کھا سکتا۔ حضرت بابا جی علیہ رحمت محبت علی خان سرکار کا عرس مبارک 26-27 جمادی الثانی کو بمقام تکیہ شریف شاہ محمد ہری پور منعقد کیا جاتا ہے۔ عرس مبارک پر محفل سماع کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔
عرس کے اختتام پر سجادہ نشین قبلہ بابوجی سرکار خصوصی دعا فرماتے ہیں اور عرس کی تقریبات کے تمام تر انتظام و انصرام جاوید خان عرف خان جی بڑے ہی احسن طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ آخر میں ہم سجادہ نشین بابوجی سرکار مدد اللہ العالی، فخر جی مدد اللہ العالی اور جاوید خان المعروف خان جی کے انتہائی مشکور ہیں کہ جن کی شفقت و پذیرائی سے ہم یہ اہم ڈاکومنٹری آپ سامعین تک پہنچانے کے قابل ہوئے۔ اور سامعین کرام، انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ روحانیت کا سفر ہے اور امید ہے کہ آپ اس کو پسند کرتے ہوں گے، اور اگر آپ اس کو سنیں تو کمنٹس میں ہمیں کچھ تجاویز دے دیں تاکہ ہم اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کو ایک اچھی معلومات مل سکیں اور یہ روحانیت کا سفر جو ہے نا ہم ایک ساتھ ایک دوسرے سے مل کے یہ جاری رکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔